بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ آزمائش میں کن لوگوں کو ڈالا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام، پھر اسے جو انبیاء علیہ السلام سے قریب تر ہو، پھر اسے جو انبیاء سے قریب ہو، یعنی جو انبیاء سے جتنا زیادہ قرب و تعلق رکھے گا اسے اتنا زیادہ آزمایا جائے گا۔ آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، بس اگر وہ اپنے دین میں پختہ ہو تو اس کی آزمائش بھی کڑی ہوتی ہے، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس کے دین کی بقدر ہی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ آزمائش بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، یہاں تک کہ اسے گناہوں سے ایسا صاف کر کے چھوڑتی ہے کہ وہ زمین پر ایسی حالت میں چلتا پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ حدیث سنن ترمذی 2398 سے مروی ہے۔ جمعہ کا دن قیامت کا خوف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع و غروب ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ تمام جاندار جمعہ کے دن قیامت قائم ہونے کے خوف سے سخت گھبراہٹ و پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سوائے جنات اور انسان کے۔ صحیح ابن حنان 2770 کی حدیث سے مروی ہے۔ مردوں کے لیے گولڈ کا استعمال آگ کے انگارے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، کتنی تعجب کی بات ہے کہ تم آگ کے انگارے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا، اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اسے بیچ کر یا کسی کو ہدیہ دے کر اس سے فائدہ حاصل کرو۔ اس نے جواب دیا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینک دیا ہو میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم کو حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کا نگہبان ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔